اتنی زیادہ حدیث ہیں. عزیزان گرامی، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہے. نماز جمعہ قبول نہیں جب تک خطبہ نہ ہو، اور خطبہ قبول نہیں جب تک ان پہ درود و سلام نہ ہو. اور وہ بھی ایسے نہیں اشارے کے نائے میں، نام لے کے کہو محمد پہ درود و سلام ہو، علی پہ درود و سلام ہو، فاطمہ پہ درود و سلام ہو، حسن پہ درود و سلام، حسین پہ درود و سلام. توجہ، 12-14 کے نام لے کے درود و سلام بھیجو. اور اگر خدا نہ کرے تاریخ میں کسی نے انہی میں سے کسی کا نام لے کے، علی کا نام لے کے تبرہ کیا ہو، سب و شتم کی ہو، تو او مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں اتنا ہی کھل کے پڑھتا ہوں. مجمع ہے نا میرے ساتھ. عزیزان گرامی، یہ دنیا، یہ نہج البلاغہ کے جملے سن لیجئے. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ امت محمدی میں دین کو زندہ کرے گا تو اہل بیت رسول خدا کے ہاتھ. جب فتنوں کو، بدعتوں کو دفن کرے گا تو آل محمد کے ہاتھوں. جب بھی کوئی یزید کھڑا ہوا نا، میں دین کی عمارت ڈھا دوں گا، میں دیوار ڈھا دوں گا، تو تب حسین ابن علی نے قائم کیا. اور کون ہے یہ؟ ہمیشہ آپ کو ملیں گے تو اہل بیت ملیں گے یا ان کے غلام. جملہ میں کہہ گیا ہوں. آج میں نے کہا تھا حالات حاضرہ بھی تھوڑا سا ٹچ دوں گا. 57 اسلامی ممالک ہیں. کتنے؟ بچوں کو اگر اردو نہ آتی ہو 57. 57 ملک ہیں. کتنے؟ کافی زیادہ ہیں. 200 دنیا میں ملک ہیں، 57 مسلمان ممالک. اب بولنے والے ظلم کے خلاف، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مجھے کیا پتا. اب بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ 57 ممالک میں ایک بھائی ہے، باقی سب بہنیں ہیں، گھر میں پردے کیے بیٹھی ہیں. توجہ بھئی، یہ 56 بہنیں گھر پہ بیٹھی ہیں. نہیں، گھر پہ نہیں، بہت سی تو برقعے لے کے باہر آ رہی ہیں. نہ جانے یہ برقعے کہاں سے آئے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں. میں نے تو نام بھی نہیں لیا کسی لال مسجد کا. پریشان تو نہیں ہو رہے. عزیزان گرامی، یہ ساری کائنات، ساری دنیا، جب کوئی غلام اٹھے گا بھی نا اس مکتب کا، تو وہ نام بھی لے گا تو کہے گا علی کے ماننے والے. ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہیں. آج مسلمان ممالک میں چلے جائیے، ان کے اپنے حکمرانوں کی اپنے ہی ملک میں عزت نہیں. خدا نہ کرے کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ غنی ہو جائے، لیکن باہر نکلے تو بالکل فقیروں والی عزت بھی نہ ہو، اور کوئی بوریا نشین ہو، ابا میں پیوند لگے ہوں، اور جہاں سے گزرے ہر آدمی کا سلام یا امیر. اگر مولا کائنات کا کردار سب سے بلند ہے نا اس امت محمدی میں، پھر علی کے غلاموں ہی کا کردار نظر آیا. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہتا، کسی کو گرانا گزر جائے. عزیزان گرامی، یہ پوری کائنات تو یار مہدویت کا انتظار ہے. آج ہر آدمی سوال کر رہا مغربی دنیا میں، تم لوگ کیا بات کرتے ہو اپنی مسجد میں؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. پتہ نہیں کچھ باتیں کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے. کسی شیعہ بچے کو اس نے کہیں مجلس سنی ہوگی، امام مہدی آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس نے کہیں بچے اپنے دوست کو جا کے اسکول میں بتا دیا. یہ برطانیہ کی بات. بچے کو بتایا گا بھی ایک امام مہدی آئیں گے، جنگ ہوگی. اس نے جا کے ماسٹر صاحب کو بتایا. یہ جنگ کی باتیں کر رہا ہے بچہ. انہوں نے کہا ہو نہ ہو دہشت گرد ہی ہوگا. انہوں نے پرنسپل کو شکایت کی، وہ سوشل سیکورٹی آ گئی، پولیس آ گئی، سب اٹھا کے لے گئے. ان کے والد نے مجھے فون کیا، مولانا صاحب میرا بچہ گرفتار ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہے. اور وہ انہوں نے اتنا کیا بیچارہ، وہ تقریباً نیم پاگل ہو گیا. اچھا، انہوں نے مجھے پوری سٹوری نہیں بتائی. میں چلا گیا امام اباقبہ میں. انہوں نے کہا اوہ دہشت گردی تو کنفرم ہو گئی، دہشت گردوں کا سردار آ گیا خود ہی. امامہ پہنا ہوا، داڑھی بھی میری اس زمانے میں پڑی تھی، یاد ہے آپ کو پرانے. بیچارہ ڈر ڈرا کے سارے پولیس. انہوں نے کہا پولیس ہسپتال گیا تھا، پاگلوں کے اسپتال گیا، تو انہوں نے فوراً کہا پولیس کو بلا سکتے. بیٹھ کے بتائیے کیوں ملنے آئے. میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا.
وہیں جانے کے بعد پتہ چلا ہوا کیا. میں نے بتایا, میں نے کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, جو کنسلٹنٹ آئے, ساری نرسیں سب لے کے آ گئے. ہاں جی بتائیے کیوں آئے ہیں بچے سے ملنے. میں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ کہا مانتا نہیں ہوں, عیسائی تھا بچپنے میں, اب نہیں ہوں, حضرت عیسیٰ کو جانتا ہوں. میں نے کہا سنا ہے حضرت عیسیٰ دوبارہ واپس آئیں گے؟ کہا ہاں آئیں گے. توجہ, منکر تھا, کافر تھا, لیکن کہہ رہا تھا ہاں میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ آئیں گے, بچپن میں پڑھا تھا. میں نے کہا جس طرح سے تم مانتے نا حضرت عیسیٰ آئیں گے, ہم کہتے ہیں امام مہدی بھی آئیں گے, عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. دوستوں کا یہ بڑا مقدس اور پاک تصور اور عقیدہ ہے. اس کا اس بچے سے کیا تعلق؟ میں نے کہا یہ جو بچہ باتیں کر رہا تھا وہ وہی باتیں کر رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کاش پہلے یہ پتہ چل گیا ہوتا. عزیزان گرامی, ساری دنیا منتظر ہے اور کوئی ایسا بیٹا ہے فاطمہ کا. میں کس انداز سے پیش کروں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی, ساری دنیا آج ظلم کے مقابلے میں اگر ایک عدل کی آواز ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے. ہم نہ کبھی ظلم کے مقابلے میں جھکے ہیں نہ جھکیں گے. عزیزان گرامی, ہم ہر جگہ پہ آواز بلند کریں گے ظلم کے خلاف. آج پوری دنیا پریشان ہے کہ اتنا ظلم ہوا غزہ میں, فلسطین میں. مسلمان حکمران بڑے بڑے دعوتیں کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, بیان دے دیتے ہیں اگر مزید ظلم ہوا تو ہم جواب دیں گے. پتہ نہیں انہوں نے کن بڑوں کو دیکھا ہے, پریشان ہو رہے ہیں. انہیں بھی معلوم دھمکیاں دینے والے اور ہوتے ہیں, بولنے والے اور ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, میں نام کسی کا نہیں لوں گا. میں جانتا ہوں کہ بہت سے مسائل ہیں, خود دنیا بھر کے اندر ان حالات کے اندر ابھی جنگوں کا ماحول بن رہا ہے. جنگیں ٹھنڈی بھی ہو جائیں تو پھر ایک نئی جنگ شروع ہوگی, ٹریڈ وار ہوگی. اس کے اندر سارے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, مہنگائی آئے گی, سب کچھ آئے گا. قائم و دائم رہیں گے تو فاطمۃ الزہرا کے ماننے والے, ان کے بیٹوں کے ماننے والے. عزیزان گرامی, ائمہ علیہ السلام نے ان تمام برے حالات میں ہمیں بشارت دی ہے کہ بس عقیدے پہ اپنے قائم رہنا. یہ آج اتنا بڑا اجتماع, یہ آج کہنے پوری دنیا کی اردو کا مرکز بن چکا ہے. ساری دنیا, پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. کیوں؟ یہ حضرت زہرا کا صدقہ ہے, یہ ان کے ذکر کا صدقہ ہے, یہ فاطمۃ الزہرا کے خون کا صدقہ ہے, یہ جناب سیدہ کی اولاد کا صدقہ ہے, یہ اس ذکر کا. عزیزان گرامی, آج ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت زہرا کے ماننے والے ہیں. ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں. بواز بلند صلوات پڑھے محمد والے. کچھ دیر اور چلیے گا میرے ساتھ, بس بھائی میں بہت زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا. یہ پوری دنیا کون ہے؟ جناب خاتون جنت. تو اب یہ مہدویت اللہ نے منوایا. اللہ نے پہلے دو مسیحا ہیں نا, ایک حضرت عیسیٰ اور ایک امام زمانہ. دو مسیحا, توجہ رہے مجمع کی. ایک مریم کا بیٹا, ایک فاطمہ کا بیٹا. جتنا مریم و فاطمہ میں فرق ہے اتنا عیسیٰ اور مہدی میں فرق ہے. توجہ, اگر جناب مریم آئیں جناب سیدہ کے سامنے تو جھک کے سلام کریں گی. اے فاطمہ, اللہ نے قرآن میں میرے لیے ایک لفظ کہا, ان اللہ اصطفاک وطہرک. اے مریم, اللہ نے آپ کو چن لیا اور پاک رکھا. میری عصمت کی اللہ نے گواہی دی ایک لفظ سے, اور آپ کی گواہی دی 5 الفاظ سے. جناب مریم بھی جناب سیدہ کے پیچھے چلیں گی. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا سیدہ کے پیچھے چلیں گی تو مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب سیدہ کے بیٹے کے پیچھے ہے نا. آئیں ذرا بھائی مکمل کر دوں مضمون کو, 5 منٹ زحمت دوں گا, مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, پوری دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں, مسیحی ہیں, کرسچنز ہیں. 2 ارب 40 کروڑ سے, 2 ارب مسلمان اور 2 ارب 40 کروڑ سے زیادہ عیسائی. اور زیادہ تر جو میڈیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ میں. توجہ رہے میرے ساتھ. اب اگر پوری دنیا کے, یورپ کے, امریکہ, پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ ہوگی, امام کا ظہور ہوگا مکے سے. میں نے کہا 5 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں, مجمع میرے ساتھ رہے.
توجہ، امام کا ظہور ہوگا مکے سے روز عاشور، حضرت عیسیٰ کا کچھ ہی دنوں بعد، مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد ظہور ہوگا بیت المقدس سے، جو یہودیوں عیسائیوں کا مرکز۔ سارا میڈیا کرے گا توجہ حضرت عیسیٰ پہ۔ اسلامو فوبیا تو ہے، اسلام کا خوف ہے، اور مسلمانوں کا اگر امام اور پیشوا آ جائے تو خوف اور بڑھ جائے گا۔ اب سب کی توجہ ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کی طرف، سارا میڈیا ان پہ فوکس کر رہا ہوگا، انہیں دکھا رہا ہوگا۔ حضرت امام زمان آئیں گے مکے سے مدینے، دادی کی قبر کی تعمیر کریں گے، وہاں سے جائیں گے کربلا، کوفہ، پورا ایک مرتبہ تسلط حاصل کرنے کے بعد جائیں گے بیت المقدس، وہاں حضرت عیسیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، میڈیا سارا ہوگا حضرت عیسیٰ پہ، ساری دنیا کو بتانا پڑے گا جس کے استقبال میں عیسیٰ کھڑے ہو جائیں۔ شاید پیغمبر نے سیدہ کا کھڑے ہو کے اسی لیے استقبال کیا تھا کہ فاطمہ کے بیٹے کا استقبال عیسیٰ کریں گے۔ حیدری، بس میں مکمل کر رہا ہوں مضمون کو۔ عزیزان گرامی، خود یہاں تک صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، شیعہ سنی تمام اس بات کو مانتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور جب بیت المقدس تشریف لائیں گے، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ استقبال کریں گے، ساری دنیا دیکھے گی، اور نماز کا وقت آ جائے گا۔ جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا، وقت الصلاۃ، وقت الصلاۃ، ایک مرتبہ آواز دیں گے نماز کا وقت ہو گیا، سارے مجمع کی توجہ، سارے صحابہ نے بڑے ادب سے سرور کائنات سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ بھی ہوں گے اور آپ کے بیٹے مہدی بھی ہوں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، ان میں سے نہیں۔ او مسلمانوں، جس نبی کے 12ویں جانشین کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں، اس نبی کے پہلے جانشین علی کو کسی کے پیچھے نماز۔ سب مل کے جواب دیں آخری نعرے کس کا، بلند آواز سے۔ مل کے سب۔ عزیزان گرامی، یہ ساری کائنات سج جائے گی مہدی فاطمہ سے، جناب سیدہ کی اولاد ہی دوبارہ دنیا سجائے گی۔ آج شب شہادت ہے، کل روز شہادت ہے۔ مرحوم آقا بہجت سے کسی طالب علم نے سوال کیا، آقا مغرب کے وقت میرا دل ڈوبنے لگتا ہے، جناب سیدہ کے مصائب زیادہ تو نہیں سنتے ہو؟ کہاں بہت سنتا ہوں۔ کہا یہ مغرب سے جو پہلے کا وقت ہے نا، یہ سیدہ کی شہادت کا وقت ہے۔ کل مغرب سے پہلے وقت شہادت ہے۔ مجھے آج چند روایات کو پیش کرنا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں، سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ہستیاں، ان میں ایک حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا نا، قتل قابیل و حابیل، تو حضرت حابیل کو یاد کر کے بہت روتے تھے، پروردگارا میرا جوان بیٹا مارا گیا۔ اور تو کیا کیا تھا قابیل نے؟ اس بیٹے نے دفنا دیا تھا، پتھر رکھ دیے تھے تاکہ لاشا باپ کو نہ ملے۔
بیٹا قاتل تھا لیکن باپ کا خیال تھا. اس قاتل ملعون بیٹے کو بھی پتا تھا باپ سے بیٹے کا لاشا برداشت نہیں ہوگا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں باہر میدان میں سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ان کے بیٹے حابیل آئے ہیں اور ان کے سر سے خون بہہ رہا ہے. کہا بابا میری مدد کے لیے آئیے. آنکھ کھلی تو فوراً رونے لگے. جناب آدم بہت گریا کرتے تھے. جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے آدم میرے ساتھ چلیے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو لے چلوں آپ کے بیٹے کے قبر کی طرف. جب پتھروں کو میری طرف دیکھ رہے ہیں، جب پتھروں کو ہٹا رہے تھے نا جناب آدم، تو حابیل ایسے اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سو رہے تھے. جب قابیل نے سر میں پتھر مارا تو جب جناب آدم پتھر ہٹا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ پڑا. جب شہید بیٹے کا ہاتھ میں آیا نا تو جناب آدم کا ہاتھ لرزنے لگے. کہ پروردگارا یہ جوان بیٹے کا ہاتھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. جب پتھر ہٹائے بیٹے کو دیکھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ پروردگارا میرا جوان بیٹا مارا گیا. تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا آدم ایک آخری زمانے میں حسین آئیں گے، ان کا ایک جوان بیٹا ہوگا علی اکبر، وہ سردار انبیاء کا ہم شکل ہوگا. اے آدم اس علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی. آدم وہ جو حسین ہے نا اپنے بیٹے کے لاشے پہ آئیں گے. تو جناب آدم علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اے جبرائیل یہ وہی حسین تو نہیں ہے جن کا جنت کے دروازے پہ نام لکھا ہے؟ کہاں وہ جو 5 کے نام لکھے تھے نا وہی حسین. تو جناب آدم نے رو کے فرمایا کہ اے جبرائیل جب جنت میں بھی میں نام پڑھتا تھا نا حسین کے نام پہ آتے ہی میرے آنسو جاری ہو جاتے تھے. بھئی چلیے گا آج میرے ساتھ. یہ جو اولو العزم پیغمبر ہے نا ان میں سے کسی نہ کسی پنجتن میں سے کسی سے زیادہ محبت تھی. دوسرے ہیں حضرت یعقوب، جناب یوسف کے فراق میں بہت روئے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، بہت روتے تھے، آنکھیں سفید ہو گئیں. کیوں؟ یاد کرتے تھے ہائے میرا یوسف، پتا تھا بیٹا زندہ ہے پھر بھی روتے تھے. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا مولا کب تک بھائیوں کو بابا کو یاد کیجئے گا؟ اتنے برس ہو گئے واقعہ کربلا کو. مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوئے. نبی یعقوب نے رو کے آنکھیں گوا دیں. مولا نے فرمایا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے جن میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی. ان میں کوئی عباس تھے، کوئی علی اکبر، کوئی قاسم. مولا فرماتے ہیں منہال آپ مجھ سے کہتے ہیں میں اپنے خاندان کے اپنے بھائیوں بابا کو اپنے شہداء کو بھلا دوں کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے رو کے فرمایا ہاں منہال آپ صحیح کہتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں لیکن منہال میں شام کا بازار نہیں بھلا سکتا. بس بھائی میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، آج تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. شب شہادت ہے. ایک سوال کروں آپ سے، مولا امام سجاد سے کوئی پوچھے مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، بازار تو حلب میں بھی تھا، مولا ہر شہر میں بازار تھا، یہ آپ کو دمشق کا بازار ہی کیوں یاد آتا ہے؟ تو میرا دل کہتا ہے میرے مولا کہیں گے وہ بازار کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا اور آوازیں دی گئیں. علی و بطول کی بیٹیاں کھڑی تھی اور لوگ کہتے تھے باغیوں کی بہنیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی میں آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا.
آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج میرا دل کہتا ہے امام زمانہ، بلکہ میرا دل کہتا ہے مولا حسن حسین بھی پرسہ لینے آئیں گے. آج ہر امام پرسہ لینے آئیں گے. اتنا بڑا اجتماع، ہر آدمی پرسہ دینے آیا ہے. ایک ایک امام کا نام لے کے کہیے گا مولا پرسہ قبول کیجئے، مولا ٹوٹی ہوئی قبر کا پرسہ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تیسری رونے والی ہستی کون ہے؟ جناب یوسف. جناب یوسف زندان میں تھے، زندان میں بہت روتے تھے. پروردگارا مجھے رہائی مل جائے، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتا. اور اگر کوئی امام زندان میں پھپھیوں کے ساتھ ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. 5 ہستیاں سب سے زیادہ رونے والی، میں نے 3 ہستیاں پیش کر دیں. آپ جانتے ہیں 5ویں ہستی کون ہے؟ امام زین العابدین. بنا بر روایت 35 برس، بنا بر روایت 40 برس مسلسل روتے رہے. جب بھی کوئی پوچھتا نا مولا کیوں رو رہے ہیں، کہتے ہیں قتل ابن رسول اللہ عطشانا، ہائے نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. اجرکم اللہ. بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں نے کہا تھا 5 ہستیاں، 5 ہستیاں کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی ہیں. میں نے پہلی 3 ہستیاں بھی بتا دی، 5ویں ہستی بھی بتا دی. ذہنوں میں آ تو گیا ہوگا چوتھی ہستی کون ہے؟ یہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہیں، حسنین کی ماں ہیں، جناب زینب ام کلثوم کی ماں ہیں. آئیں بھائی جو جملے پیش کروں گا. کتنا روئیں بی بی؟ آج کی روایت کے مطابق 75 دن، اور اگلی روایت کے مطابق 95 دن. آپ پوچھیں گے جناب آدم 35 برس روئے، جناب یعقوب 35 برس روئے، جناب یوسف 21 برس روئے، جناب امام سجاد 40 برس، جناب سیدہ صرف 2.5 مہینے یا 3.25 مہینے. تو سب سے زیادہ رونے والوں میں کیوں ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. جناب سیدہ کی گریے کی مدت کو نہ دیکھیے، شدت کو دیکھیے. بی بی اس شدت سے روتی تھی، کہتی تھی صبت علیہ مصائب بابا، آپ کی امت نے مجھے اتنا رلایا. بابا میرا محسن شہید ہو گیا، بابا میرے دروازے پہ آگ، میرے حسنین یتیموں کی طرح. روکیں نہیں، روکیں نہیں. بس میں مکمل کر رہا ہوں، 5 منٹ کی زحمت دوں گا. آج شب شہادت ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے کیا کہا تھا مولا علی سے؟ صحابہ نے آ کے کہا یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں. فاطمہ دن رات روتی رہتی ہیں، ہم آرام نہیں کر پاتے. اب یہاں بڑے بڑے جید علماء نے بحث کی ہے کہ کیسے سارے مدینے کو پتہ چلتا تھا. بی بی کے گریے کی آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ سارے مدینے والے سنے، لیکن جب بی بی روتی تھی مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے. اور مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلاؤ، عرش اعظم ہل رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا. آج کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کس سے کہیے گا؟ سب سے پہلے کہیے گا یا رسول اللہ آپ سے بیٹی کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. یا رسول اللہ کبھی اتنا تڑپ کے آپ کی زندگی میں نہیں روئی ہوں گی. جب بی بی کے سامنے مولا کے گلے میں رسی، بی بی نے آواز دی اسماء، فضہ، ام ایمن، میرے بابا کا امامہ لاؤ، میرے بابا کی ردا لا کے دو، میرے بابا کا عصا لا کے دو. بی بی قبر رسول پہ آئیں، بلند آواز سے کہا بابا میرا حق چھینا گیا، فدق چھینا گیا، میں نے آپ کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا. بابا میرے بچے یتیموں کی طرح کھانا کھاتے،
بابا میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بابا میرا محسن شہید ہو گیا، بابا میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن بابا آج میں شکوہ کرنے آئی ہوں۔ بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج علی کو گرفتار کر لیا۔ بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہاں مولا امیر نے آواز دی، سلمان فوراً روضہ رسول پہ جائیے۔ کہ مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کہ سلمان میرا حکم ہے۔ کہ مولا ایسی کیا بات ہے؟ کہ سلمان مجھے لگتا ہے فاطمہ بد دعا دینے والے ہیں۔ کہ مولا کیوں؟ کہ سلمان دیکھ نہیں رہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ سیدہ نے بالوں کو بکھرا دیا تھا، دروازے بند، ایک مرتبہ بال بکھرائے، جناب سلمان نے آواز دی، فضا سیدہ سے کہیے سلمان آیا۔ جناب سیدہ نے سر پہ برقع چادر لی، برقع رکھا، سلمان کیا بات ہے؟ جناب سلمان نے کہا بی بی مولا فرما رہے میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا، عذاب نازل ہو جائے گا۔ جناب سیدہ نے رو کے فرمایا بابا میں علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، علی کی خاطر بغیر بد دعا کیے واپس جا رہی ہوں۔ بھائی میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آخری جملہ سن لیجئے۔ بی بی کا ایک جملہ بڑا سخت جملہ ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں جانتا ہوں بہت سے مومنین جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں کرتے۔ سنیں کہ جملہ بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا، او مسلمانوں کیا تمہارے نزدیک حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی نا اس کا ایک بچہ تھا، جب امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا نا، اونٹنی شہید ہو گئی، اس بچے نے جا کے فصیل نے کیا کیا؟ پہاڑ پہ چڑھا بد دعا کی، کا پروردگارا صالح کی امت پہ عذاب نازل کر دے، انہوں نے میری ماں کو مار دیا ہے۔ اللہ نے کہا صالح اپنی امت سے کہہ دیجیے میں عذاب اس بد دعا کی ہے کر لی ہے دے رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے رو کے کہا او مسلمانوں کیا تمہارے نزدیک اس ناقہ صالح اونٹنی کے بچے کے برابر بھی میرا مقام نہیں؟ ڈرو میری بد دعا سے، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، نہ ستاؤ اجڑ جاؤ گے، مجھے نہ ستاؤ، نہ ستاؤ، مجھے نہ ستاؤ۔ پھر بی بی نے رو کے کہا آخری جملہ مجھے معاف کر دیجئے گا، بی بی نے فرمایا میں ہر نماز کے بعد 2 لوگوں کا نام لے کے اللہ سے کہوں گی، اور جب اپنے بابا سے ملوں گی، بابا انہوں نے مجھے بہت رلایا، بابا میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 منٹ دعا کے، اس سے پہلے کہ نوحہ خانی کے لیے دعوت دیں، 2 منٹ صرف۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، بھائیوں نے، بہنوں نے، بہت سے لوگوں نے کہا، نام بھی دیے، بہت زیادہ نام آئے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ پروردگارا ہمیں بڑا صدمہ ہے، جانتے ہیں ہمارے لیے زیادہ دکھ کی بات کیا ہے؟ کسی عام آدمی کے ساتھ ظلم ہونا تب بھی ظلم ہے، لیکن اگر کسی ایسی ہستی پہ ظلم ہو جسے انبیاء سلام کرتے ہوں، میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ
جب عراق کے لوگ مقتل پڑھتے ہیں روز عاشور تو اتنا کوہرام برپا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم وہ جملے نہیں پڑھتے، لیکن آج ایک جملہ کہہ دوں، اگر برداشت کر لے تو وہ جملے پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ورفث فی صدر، ایک مرتبہ شمر نے سینے پہ ٹھوکر لگا ہے۔ جب وہ خنجر لے کے سینے پہ سوار ہوا نا اور داڑھی کو پکڑا، خنجر کو رکھا، تو مولا نے کہا میرے سینے سے اتر۔ میرے نانا میرا سینہ چوما کرتے تھے، میری ماں مجھے پیار کرتی تھی۔ اجرکم اللہ، اتر میرے سینے۔ تو جانتا نہیں یہ کیسا سینہ ہے؟ پروردگارا تجھے واسطہ، جناب سیدہ کا، ان کے مظلوم بیٹوں کا واسطہ، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ آج کی رات امام زمانہ کے ظہور کی سب دعا مانگیں گے۔ آج امام زمانہ مدینے میں پرسہ لینے پہنچے ہیں۔ آج پوری دنیا میں نظر کر رہے ہیں امام کون کون میری دادی کا پرسہ دینے آیا ہے۔ آئیں ذرا مل کے کہیں یا صاحب زمان ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، مولا ایک نظر کرم کر دیں۔ مولا دنیا میں حالات خراب، پروردگارا غزہ میں، فلسطین میں، شام، لبنان، عراق، ایران حالات خراب ہیں، افغانستان میں، پاکستان، خاص طور سے پارا چنار، کشمیر، ہندوستان، یمن، بحرین، افریقہ کے مالک، سب پہ رحم فرما۔ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا جو آج بھی سیدہ کو رولا ہے، کبھی قبروں کو بھی ڈھایا جاتا ہے، جنت البقیع کو ڈھا دیا۔ پروردگارا جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا تمام مومن و مومنات کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آئے ہیں، آج دور دور تک مجمع ہے، سب ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا ہر امام کو جناب سیدہ کے مصائب کا بہت صدمہ ہے، اور جب امام زمانہ آئیں گے نا تو سب سے پہلے جناب سیدہ کی قبر کی تعمیر کریں گے، بتائیں گے یہ میری دادی کا روضہ ہے۔ کیوں؟ جناب سیدہ نے کہا تھا یا ابا الحسن میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا۔ اے امام زمانہ جب آپ کی دادی پہ مصائب آئے انہوں نے آپ کو یاد کیا تھا، بی بی نے کہا تھا تم نے آج مجھ پہ ظلم کر لیا لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے سارے مظالم کے بدلے لے گا۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ربنا پروردگارہ بانیان مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جزاک اللہ۔